بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی شرفنا بصیام رمضان والصلاة والسلام علی حبیبہ فی کل حین وآن وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی. رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرواراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، معزز ناظرین، رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی یہ سعادت افروز گھڑیاں عطا فرمائی ہیں. ہم اپنے پروگرام فضائل رمضان میں آج رمضان المبارک ایک جامع مہینہ کے عنوان سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کی جامعیت کو سمجھنے سے پہلے لفظ رمضان پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ اس میں وہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے اس مقدس مہینے کو رمضان کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. اس میں متعدد اقوال ہیں اور زیادہ جامع اور بھرپور معنی کے لحاظ سے 3 اقوال ملتے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ رمضان کا لفظ جو ہے یہ رمضان سے بنا ہے اور رمضان جو ہے وہ ایسے پتھر کو کہتے ہیں جس کو گرم کیا گیا ہو. تو پھر رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے. رمضان کا لغوی معنی ہے بھٹی، جہاں پر چیزوں کو گرم کیا جاتا ہے، لوہے کا زنگ اتارنے کے لیے اور خراب لوہا جدا کرنے کے لیے بھٹی میں جہاں لوہے کو ڈالا جاتا ہے اس کو
رمضان سے تعبیر کیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی انسانی زنگ اترتا ہے، اور اس مہینے میں یہ رمضان گناہوں کو جلا دیتا ہے اور انسانی حیثیت کو اس سے نکھار ملتا ہے، اس واسطے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اور یہ وجہ تسمیہ خود دربار رسالت سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لِأَنَّهُ يَرْمُضُ الذُّنُوبَ، اس واسطے کہ یہ گناہوں کو جلاتا ہے، گناہوں کو راکھ بناتا ہے، اس واسطے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ بعض نے کہا کہ جس طرح سورج کی گرمی ریت میں اور پتھروں میں جب جذب ہو جاتی ہے تو اس کو رمض سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی دل جو ہیں ان کو ایک فکر میسر آتی ہے رمضان المبارک میں، یعنی رمضان المبارک کی ایک حرارت دلوں میں محسوس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دلوں کے اندر ایک انقلاب آتا ہے، بدی سے فرار اور نیکی کی طرف میلان، یہ دلوں کے اندر ایک ایسا انقلاب برپا ہوتا ہے، تو جیسے وہ ظاہری طور پر حرارت کو ریت اور پتھر نے جذب کیا، ایسے ہی اس موسم میں دل نے اس واعظ اور نصیحت کو جذب کیا، جس کی وجہ سے دل میں حرارت پیدا ہوئی کہ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اس بنیاد پر اس مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے کہ اس میں دلوں کے اندر گناہوں سے بچنے کے لیے حرارت پیدا ہوتی ہے اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کی تجلیات سے دل گرم ہو جاتے ہیں، حرارت پاتے ہیں اور گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر خلیل فرائدی کہتے ہیں یہ رمز سے بنا ہے، اور رمز اس بارش کو کہا جاتا ہے جو کہ موسم خزاں میں آتی ہے۔ تو اس مہینے کو اس لیے رمضان کہا گیا، کہتے ہیں لِأَنَّهُ يَغْسِلُ الْأَبْدَانَ مِنَ الْآثَامِ غُسْلًا، کہ اس میں ابدان جو ہیں ان کو گناہوں سے غسل ملتا ہے، اور یہ مہینہ ابدان کو صاف کر دیتا ہے، اور صرف بدن ہی نہیں، وَيُطَهِّرُ الْقُلُوبَ تَطْهِيرًا، یہ دلوں کو تطہیر دیتا ہے، اس سے دل ستھرے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس بارش کی طرح ہے کہ جو خزاں کی رت میں آتی ہے اور جس سے درختوں کے پتے بالکل جھڑ جاتے ہیں اور مکمل ان کو غسل مل جاتا ہے، ایسے ہی یہ مہینہ اس میں ایسا عمل موجود ہے کہ جس کی وجہ سے بندوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور ایک نئی زندگی کا احساس لوگوں کو ہونا شروع ہوتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی جامعیت اس لحاظ سے ہے کہ اس میں قلب و نظر کی صفائی کا ایک جامع سلیبس موجود ہے، اور ماہ رمضان المبارک اس لحاظ سے بھی ایک جامع مہینہ ہے کہ رب ذوالجلال نے پہلی کتب کا نزول بھی اسی مہینے میں کیا، یعنی بہت سی پہلی کتب اس میں نازل ہوئی، اور سب سے جامع اور آخری کتاب قرآن مجید بھی اسی مہینے کے اندر اس کا نزول ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بہقی نے سنن میں روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نازلت صحف ابراہیم علیہ السلام اول لیلۃ من رمضان، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے تھے تو وہ رمضان المبارک کی پہلی رات کو نازل ہوئے تھے۔ وانزلت التوراۃ لست مضین، اور رمضان المبارک کی 6 تاریخ کو تورات کا نزول کیا گیا تھا۔ والانجیل ل13، اور انجیل کو نازل کیا گیا 13 رمضان المبارک کو۔ اس طرح پہلی کتابوں کے نزول کے لحاظ سے بھی
ماہ رمضان المبارک کو ایک فضیلت اور عظمت ملی، لیکن سب سے بڑی عظمت اس کی اور جامعیت کی جو دلیل ہے وہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ خالق کائنات جل جلالہ جب اس مہینے کا تعارف کرواتا ہے، فرماتا ہے یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن مجید برہان رشید کو نازل کیا گیا۔ اب جس لحاظ سے جامعیت ہے قرآن مجید میں، اسی لحاظ سے اس وقت کو جامعیت ملے گی جس وقت میں قرآن مجید برہان رشید کو نازل کیا گیا۔ قرآن مجید کی جامعیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس میں ہر حکم موجود ہے اور اس کے اندر ہر زمانے کی روشنی موجود ہے، اس کے اندر ہر قسم کی اصلاح موجود ہے، خواہ وہ اصلاح عقائد کے لحاظ سے ہو، اعمال کے لحاظ سے ہو، معاملات کے لحاظ سے ہو، عبادات کے لحاظ سے ہو، سب کچھ قرآن مجید برہان رشید میں موجود ہے۔ اور وہ قرآن مجید اس مہینے کے اندر نازل کیا گیا، اس واسطے جس وقت میں ایک چیز کسی کو ملی وہ ایک چیز کے لحاظ سے یادگار بنا، اور جس میں دو چیزیں کسی کو ملیں وہ دو چیزوں کے لحاظ سے یادگار بنا، اور جس میں قرآن مجید اترا کہ جس میں ہر خوش و تر کا ذکر موجود ہے، ہر صغیر کبیر کا ذکر جس کے اندر موجود ہے، اس لحاظ سے وہ چیز ہمیشہ کے لیے یادگار بن گئی کہ اس کے اندر ہمہ جہت روشنی کو نازل کیا گیا ہے۔ تو قرآن مجید برہان رشید کا نزول جو رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کو ہوا، اس کی وجہ سے قرآن مجید کو ایک جامعیت میسر آئی، اور وہ ایسی جامعیت ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس واسطے کہ قرآن مجید برہان رشید کو رب ذوالجلال نے نازل کیا ایک مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور پھر آسمان دنیا سے بتدریج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر یک بار بھی اتارا گیا اور بتدریج بھی اتارا گیا، یعنی اس میں انزال بھی ہے اور تنزیل بھی ہے۔ انزال کا مطلب ہوتا ہے یک بار اتارنا، تنزیل کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ اتارنا۔ تو قرآن مجید یک بار بھی اترا ہے اور آہستہ آہستہ بھی اترا ہے۔ یک بار اترا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا ایک بار، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور پھر آسمان دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر تقریباً 23 سال میں اترتا رہا۔ تو اس لحاظ سے قرآن مجید میں جو انزال ہے، یعنی ایک بار نازل ہونا ہے، وہ جس وقت میں ہوا وہ وقت رمضان المبارک کا وقت ہے، چونکہ وہ رات رمضان المبارک کی رات ہے۔ تو اس لحاظ سے رمضان المبارک کا ٹائم جامعیت رکھتا ہے کہ جامع نصاب اور جامع کتاب اور ہر چیز کا علم رکھنے والی کتاب وہ جس وقت میں نازل ہوئی وہ وقت رمضان المبارک کا وقت ہے۔ اور پھر قرآن مجید برہان رشید میں جو جامعیت ہے وہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے اس میں غذائیت موجود تھی، ایسے ہی آج بھی اس میں غذائیت موجود ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہمیشہ کی ہے تو آپ کا یہ معجزہ بھی ہمیشہ کا ہے۔ بلکہ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا مثل کتاب احمد بین الکتب کویاء فیہ لبن کلما مخضتہ اخرجت زبدۃ، اے میرے کلیم، میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کتاب دینے والا ہوں اس کتاب کی مثال ایک برتن جیسی ہے، ایسا برتن جو دودھ سے بھرا ہوا ہو، اور دودھ ایسا ہے کلما مخضتہ اخرجت زبدۃ کہ جب بھی آپ بلوئیں گے آپ کو اس کا مکھن مل جائے۔ تو کتاب قرآن مجید اس لحاظ سے بھی جامع ہے کہ اس کی غذائیت اور اس کے اندر جو قوت ہے اور جو مکھن ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے کھانے سے وہ ختم نہ ہوا، تابعین کے لیے بھی بدستور رہا، پھر تبع تابعین کے لیے بدستور رہا، چلتے چلتے آج بھی کتاب اللہ کا وہ مکھن اسی طرح موجود ہے۔ جو بھی کوشش کرتا ہے اور جو بھی ہمت لڑاتا ہے، جو بھی تدبر کرتا ہے، جو اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، آج بھی اس کو اپنے حصے کا مکھن ملتا ہے۔
آج بھی قرآن اس کو محروم نہیں کرتا، آج بھی قرآن مجید اس کو تازگی عطا فرماتا ہے۔ تو پھر قرآن مجید کی جب یہ جامعیت ہے کہ آج تک اس کی غذائیت بھرپور طریقے سے موجود ہے، تو جس لمحے میں یہ قرآن نازل ہوا اور وہ رات 1000 مہینے سے بہتر قرار پائی، اور پھر جس مہینے کے اندر وہ رات ہے، آج بھی وہ مہینہ اس رات کی وجہ سے عظمتوں سے بھرپور ہے، اور اس کو رب ذوالجلال نے یہ جامعیت اس طرح کی آج بھی عطا فرمائی ہے کہ اگرچہ امسال لیلۃ القدر کو قرآن مجید نازل نہیں ہوگا، قرآن مجید ایک بار نازل ہو چکا ہے، مگر یہ جامعیت ہے قرآن کی، اور اس نے اس وقت کو یہ جامعیت دے دی ہے کہ اس رمضان المبارک میں بھی جس وقت وہ قدر کی رات آئے گی تو یقیناً وہ 1000 مہینے سے بہتر ہوگی، کہ نزول قرآن جب ہوا تھا اس کی وجہ سے قدر کی رات کو عظمتیں مل گئی ہیں، اور قدر کی رات جس مہینے میں ہے رب ذوالجلال نے اس مہینے کو بھی عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو قرآن مجید کی نسبت سے اس رمضان المبارک کے مہینے کو جامعیت حاصل ہے۔ پھر یہ جامعیت اس لحاظ سے ہے کہ اس قرآن کو پڑھنا اس مہینے کے اندر جتنا آسان ہے، اور جتنا اس قرآن کو اس مہینے کے اندر پڑھا جاتا ہے، یہ بھی نزول قرآن کی بالخصوص برکتیں ہیں۔ پھر اصل قرآن مجید احکام کی کتاب ہے، ایک جامع لائف کوڈ ہے، ضابطہ حیات ہے، اور جس لمحہ کے اندر اس قرآن کو نازل کیا گیا، اس لمحہ کے اندر اس قرآن کی برکتیں بھی زیادہ اثر انداز ہوئیں، اور اس لمحہ کے اندر اس قرآن مجید کو عمل کرنا، اس پر جس طرح سمجھنا آسان ہوا، عمل کرنا بھی آسان ہوا۔ لہذا رمضان المبارک باقی تمام مہینوں سے اس کی جامعیت ہے کہ سارے مہینوں کا نصاب اس میں سمجھایا گیا، اور سارے مہینوں کا نصاب اس میں اترا، اور سارے مہینوں کے اندر عمل کر کے انسان وہ مرتبہ نہیں پا سکتا جو نزول قرآن کی وجہ سے اس مہینے کے اندر عمل کر کے وہ مرتبہ پاتا ہے، کہ جس میں ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس واسطے جامعیت رمضان المبارک کی قرآن مجید برہان رشید کی وجہ سے اتنی ہے کہ اس میں آئندہ سال پر بھی اس نزول قرآن کی گھڑی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور آئندہ سال کے لیے بھی پوری برکتیں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں، اور سال کے جو آئندہ ایام ہیں ان کو بھی آج اس رمضان المبارک کی جو نزول قرآن کے لمحات ہیں، جن کی وجہ سے یہ خود مالا مال ہے، ان کی وجہ سے اگلے سال کی گھڑیاں اور اگلے سال کے لمحات بھی مکمل طور پر مالا مال ہو چکے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید ایک ضابطہ اخلاق ہے، اور اس کو اس میں نازل کیا گیا، اور نازل کرتے وقت کہا گیا ہدی للناس، کہ یہ سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن کی اس جامعیت کی بنیاد پر بھی رمضان المبارک کو جامعیت میسر ہے، اور رب ذوالجلال اس کو تمام مہینوں پر اس نے عظمت عطا فرمائی۔ پھر یہ جامعیت اس لحاظ سے بھی بن گئی کہ یہ ایسا موسم نہیں ہے جس میں کسی ایک قسم کی عبادت کا ریٹ زیادہ ہو، نرخ زیادہ ہو، اور دوسری عبادتوں کا ریٹ تھوڑا ہو۔ نہیں، یہاں پر اگر بدنی عبادت کو لیا جائے تو اس میں بھی نشو و نما ہوتی ہے، یعنی انسان کرتا تھوڑی ہے، شمار زیادہ ہوتی ہے۔ اگر محض مالی لی جائے تو اس کے اندر بھی انسان دیتا تھوڑا ہے مگر کاؤنٹ زیادہ کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی من وجہ مالی اور من وجہ بدنی لی جائے تو اس کے اندر بھی یہی صورتحال ہے کہ انسان کرتا تھوڑی ہے مگر وہ شمار زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی جامعیت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے اس کو ہمہ جہت برکتوں اور سعادتوں سے لبریز فرمایا ہے، اور اس میں روزہ رکھنے کا اپنا مستقل اجر ہے، نماز پڑھنے کا اپنا مستقل اجر ہے، صدقہ و خیرات کا اپنا مستقل اجر ہے۔ اس میں عمرہ کیا جائے تو اس کی عظمتیں اپنے طور پر بہت زیادہ ہیں۔ اس بنیاد پر رمضان المبارک باقی مہینوں کے لحاظ سے ایک جامعیت کا
حامل اور ہمہ جیت مہینہ ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان المبارک پر تبصرہ کرتے ہوئے مکتوبات شریف میں بڑے عجیب اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن مصداق این سخن است و با مناسبت ایما نیز جامع جمیع خیرات و برکات است۔ کہنے لگے کہ یہ جو آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، کہتے ہیں کہ اس کی مناسبت کی وجہ سے یہ مہینہ جامع جمیع خیرات و برکات است، کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہر خیر کا جامع ہے اور ہر برکت اس میں موجود ہے۔ اور کہتے ہیں ہر برکت و خیرے کہ در تمام سال بہر کے می رسد از ہر راہ کے می آید قطرہ ایست از دریائے بے نہایت برکات این شہر۔ کہتے ہیں کہ پورے سال کے اندر جو بعد میں آنے والا ہے، اس سال میں جس کسی کو بھی کوئی برکت ملتی ہے اور جس راہ سے بھی کسی کو کوئی رحمت کا قطرہ ملتا ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اسی مہینے کے ناپیدا کنار سمندر کا ایک قطرہ ہے، یعنی از دریائے بے نہایت برکات این شہر، اس مہینے کی برکات کی جن کا کوئی کنارہ نہیں، ایسا سمندر ہے یہ مہینہ رمضان المبارک کا کہ جس کی برکتیں بے کنار سمندر کی طرح ہیں، اور اسی کے فیضان کو آگے سارا سال میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ لہذا کہتے ہیں ہر برکت و خیرے کے در تمام سال بہر کے می رسد، جس بندے کو جو برکت بھی ملتی ہے اور جو قطرہ خیر کا اسے جہاں سے بھی ملتا ہے وہ رمضان المبارک کا ہی ہے، اس واسطے کہ رمضان المبارک میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے، اور قرآن مجید برہان رشید جو ہے وہ تمام برکتوں کا محور ہے اور تمام برکتوں کا گہوارہ ہے۔ تمام برکتیں قرآن کی وجہ سے اور جامعیت قرآن کی وجہ سے رمضان کو میسر آئی ہے، اور پھر آگے یہ جمعیت، یہ جامعیت اس انداز میں ہے کہ پورے سال کے اندر جہاں بھی خیر و برکت کا کوئی نشان نظر آتا ہے وہ حقیقت میں رمضان المبارک کی بھیکی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جمعیت ایما سبب جمعیت تمام سال است۔ اگر کوئی شخص مطمئن ہو کر اس مہینے میں عبادت کر لے تو حضرت مجدد کہتے ہیں وہ تمام سال مطمئن رہے گا۔ اس مہینے میں اگر کسی کا خسارہ نہ ہو اور خوب اس کا پرہیزگاری کا موسم لگ جائے، سیزن نیکی کا چل جائے، تو کہتے ہیں سارا سال وہ مطمئن رہے گا۔ وَتَفْرَقَ ایما سبب تفرقہ تمام سال، اور اگر اس مہینے کے اندر وہ جی بھر کے بندگی نہیں کر سکا اور عبادت سے محروم رہا اور بے چینی اس کو میسر آئی تو سارا سال ہی بے چین رہے گا۔ اگر اس مہینے میں اس نے دولت پائی بندگی کی تو سارا سال مطمئن ہوگا، اور اگر اس مہینے کے اندر وہ غیر مطمئن رہا تو پھر وہ بندہ سارا سال ہی غیر مطمئن رہے گا۔ اس واسطے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے فَطُوبَى لِمَن مَضَى عَلَيْهِ هَذَا الشَّهْرُ الْمُبَارَكُ، مبارک ہے اس بندے کو کہ جس کے ہوتے ہوئے رمضان آیا اور رمضان المبارک گزر گیا۔ مبارک کب ورادی عنہ، اور رمضان اس سے راضی گیا۔ وہ بندہ مبارکباد کا مستحق ہے کہ جس کو رمضان المبارک کا وقت میسر آیا اور اس نے رمضان المبارک کی خدمت کی، اور رمضان المبارک کا مہینہ جب اسے رخصت ہوا تو وہ اس سے راضی تھا۔ اس سے بڑی اور کوئی خوش قسمتی نہیں ہے کہ رمضان المبارک آئے اور انسان سے رخصت ہوتے وقت بھی وہ بالکل راضی ہو۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَوَيْلٌ لِّمَن سَخِطَ عَلَيْهِ، ہلاکت ہے اس انسان کے لیے جس پر رمضان ناراض ہو جائے۔ فَمُنِعَ مِنَ الْبَرَكَاتِ وَحُرِمَ مِنَ الْخَيْرَاتِ، اور جس سے رمضان ناراض ہو جائے گا وہ بندہ برکات سے محروم رہے گا، اور وہ بندہ ہر قسم کی خیرات سے بھی محروم رہے گا۔ برکات بھی اسے ملے گی اور خیرات بھی اسے میسر آئیں گی کہ جو رمضان المبارک کو اس حالت میں رخصت کر رہا ہے کہ رمضان اس سے راضی ہے۔ اس واسطے معزز ناظرین،
ہمیں یہ تو سعادت حاصل ہوئی کہ آج ہم رمضان المبارک کے دن گزار رہے ہیں، مگر ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ کیا رمضان کا ہر دن جو گزر رہا ہے تو یہ مہینہ ہم سے راضی بھی ہے یا نہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ ناراض ہو گیا تو صرف ایک مہینے کی بے برکتی نہیں، سارا سال اگلا بے برکتی سے بھر جائے گا۔ اس میں نحوست ہوگی، اطمینان نہیں ہوگا، اس میں بے چینی ہوگی۔ اور اگر آج اس مہینے کو برکتوں سے لبریز ہم نے کر لیا نیک عمل کر کے، اس کی برکتوں کی خیرات سارے سال میں تقسیم ہو جائے گی اور سارا سال برکتوں سے بھر جائے گا۔ نزول قرآن کی وجہ سے جو جامعیت ملی ہے رمضان کو، اسی واسطے سنت ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید ختم کیا جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، تاکہ جمیع کمالات جو ہیں وہ انسان کو قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت سے میسر آتے رہیں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں اس جامع مہینے کے اندر ہمہ جہت بندگی کر کے اس کی جامعیت سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔